پہلی علامت کے بعد دوسری علامت محبت کی یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے اگر آزمائش آ جائے انسان پر تو انسان آزمائش پر صبر کرنے والا ہو۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کسی آزمائش یا پریشانی میں آ جائے تو وہ اسے محبوب کی طرف سے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے زنان مصر کا واقعہ نقل کیا ہے۔ گورنر مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور تانے ملنا شروع ہو گئے حضرت زلیخا کو کہ ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ جب یہ بات حضرت زلیخا تک پہنچی تو انہوں نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، دعوت دی اور اس دعوت میں ان کے ہاتھ میں چھریاں اور پھل تھما دیے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا زنان مصر کے سامنے سے ایک بار گزر جائیے۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب ان عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن کا رعب ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں ہے۔ اس حسن کو دیکھا تو کہا یہ آدمی نہیں ہے، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو گویا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا حسن ان پر آشکار ہوا تو وہ ہاتھ کٹنے کی تکلیف بھول گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جلووں میں گم ہو گئیں۔ جب انسان کو اپنے محبوب کا چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور محبوب کا مکھڑا ذہن میں ہوتا ہے تو وہ طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، بلکہ اپنے مالک کی رضا کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، اسی طرح قرآن مجید نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور ان کا ذکر کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور تقریباً 12 سال وہ اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ان کی بیوی ان سے کہتی ہیں کہ رب کے حضور دعا کیجئے اللہ رب العزت آپ کو اس بیماری سے نجات عطا کرے۔ وہ ہر بار اپنی زوجہ سے کہتے اس اللہ نے ساری زندگی صحت دی ہے، اگر چند دن تکلیف کے آ گئے ہیں تو میں ناشکرہ کیوں بنوں؟ بیوی کے بار بار اصرار پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ الانبیاء اس کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اذیت ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے 12 سال تکلیف میں مبتلا رہے، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو صرف اتنا کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار تکلیف نے بس مجھے چھو لیا ہے اور تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش، جو بیماری ایک آزمائش تھی، اس پر دعا مانگنے کا بھی سلیقہ سکھایا۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوے شکایت زبان پر آ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور اہم واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کتب سابقہ میں بیان ہوا ہے، اور خاص کر کے بائبل، اور بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بک آف جینیسس، کتاب پیدائش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی میٹھی میٹھی آواز سنی تو دل میں رب تعالیٰ کے دیدار کی خواہش پیدا ہوئی، تو عرض کیا رب ارنی انظر الیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اصرار بڑھا تو فرمایا کہ میں طور پر، کوہ طور پر اپنی تجلی بھیجتا ہوں، اس پر تجلی کرتا ہوں، اگر وہ برداشت کر لی تو پھر میرا دیدار کر سکے گا۔
قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب تجلی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو ان کے چہرے میں جب ہوش آیا تو ایک عجیب سا نور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پاک پر، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کے اوپر ایک پردہ رکھتے۔ زوجہ محترمہ جو موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی رب تعالیٰ کی تجلی کا وہ جلوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں جاگزیں کر دیا ہے اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ اگر ایسا کرو گی تو بینائی چلی جائے گی۔ عرض کرنے لگی کہ میں آپ کے جلوے کے لیے اپنی آنکھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب اصرار بہت بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا۔ دیدار کرنے کی دیر تھی کہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ فوراً دوسری آنکھ سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلوہ اور کرا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جلوہ کرایا تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوئی، موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ایسی آنکھیں عطا کرے کہ میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتی رہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہزاروں لاکھوں آنکھیں عطا کرے اور میں ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت دیکھ کر گنواتی رہوں اور اس سے لذت یاب ہوتی رہوں، اس سے فیض یاب ہوتی رہوں۔ تو یہ ہے آزمائش پر صبر